السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا عنوان ہے وفا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی انتہا پر تھی۔ خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان دمشق میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محل کے دریچے سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دور دور تک کھلا میدان تھا۔ اچانک خلیفہ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو افتان و حیزان ننگے پاؤں قیامت کی اس گرمی میں محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، جس شخص کو اس گرمی میں بھی اس طرح سفر کرنے کی مجبوری ہے، اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی، امیر المومنین، ممکن ہے کوئی حاجت اسے آپ کے پاس کھینچ لائی ہو۔ خلیفہ نے کہا، واہ اللہ! اگر یہ شخص میرے پاس کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ پھر ایک خادم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ دروازے پر کھڑا رہے۔ وہ دروازے پر کھڑا رہے اور اگر یہ شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے میرے پاس آنے سے نہ روکا جائے۔ یوں چند لمحوں بعد وہ شخص خلیفہ کے سامنے حاضر تھا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، کون سی حاجت تمہیں یہاں میرے پاس کھینچ لائی؟ جناب، وہ شخص آگے سے بولا، جناب، میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ میں انصاف کا طلبگار ہوں۔ عرابی، کس نے تم پر ظلم ڈھایا ہے؟ خلیفہ نے پھر پوچھا۔ اس شخص نے جواب دیا، مروان بن حکم نے، جسے آپ نے ہمارا والی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ شخص ہمارے لیے وبال جان بن گیا ہے، میرے لیے اور میری بیوی کے لیے۔ میرے لیے اور میری بیوی کے لیے تو اس شخص نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ خدارا اپنے اس والی کے خلاف میرے حق میں انصاف فرمائیے۔ خلیفہ نے کہا، عرابی، مجھے اپنا پورا قصہ سناؤ۔ عرابی بولا، جناب، میری ایک بیوی تھی، میں اس کا عاشق زار تھا۔ ہمارے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس سے ہم بآسانی گزر بسر کر لیتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا۔ میری حالت ابتر ہو گئی اور میرے پاس مال و دولت میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میری بیوی سعد کے باپ کو جب میری اس حالت کی خبر ہوئی تو وہ زبردستی میری بیوی کو میرے گھر سے لے گیا۔ میں نے مروان بن حکم کے پاس شکایت کی۔ مروان نے میری بیوی کے باپ کو بلا بھیجا۔ اس نے مروان کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ میری بیٹی سعد اس مفلوک الحال شخص کے پاس رہنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ میں نے مروان سے سعد کو بلا کر اس کی رضا پوچھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ مروان نے سعد کو طلب کیا، مگر جب سعد حاضر ہوئی اور مروان کی نظر اس پر پڑی تو وہ مروان کو پسند آ گئی، اور بجائے انصاف کرنے کے وہ الٹا میرا ہی دشمن بن بیٹھا۔ اس نے مجھے بلا قصور برا بلا کہنا شروع کر دیا اور مجھے جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر سعد کے باپ سے طے کر لیا کہ وہ 1000 دینار حق مہر کے بدلے مجھ سے طلاق کے بعد سعد کا نکاح مروان سے کر دے گا۔ مجھ سے طلاق دلوانے کا ذمہ مروان نے خود لے لیا۔ مروان نے مجھے طلب کیا اور سعد کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر تشدد کا حکم دے دیا۔ جب تشدد حد سے زیادہ بڑھا تو میں مجبور ہو گیا اور میرے پاس سوائے طلاق دینے کے اور کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ چنانچہ میں نے طلاق دے دی اور عدت گزارنے کے بعد مروان نے سعد سے شادی رچا لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد عرابی زور زور سے رونے لگا، پھر بے حال ہو کر لڑکھڑایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ غصہ خلیفہ کے چہرے پر ٹپکنے لگا اور کہنے لگا، مروان نے اللہ کی حدود میں دست اندازی کی ہے اور ایک مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پھر قلم اور کاغذ منگوایا اور مروان بن حکم کے نام خط لکھا۔ خط کچھ یوں تھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسلام کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کیا ہے اور اپنی رعیت کے ایک شخص پر ظلم ڈھایا ہے۔
اب تمہارے جیسے شخص کو حرص و حوث سے باز رکھنا لازمی ہو گیا ہے۔ پھر 2 شعر لکھے جن کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس ایک سنگین معاملے کی شکایت کی گئی ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تمہارے جیسے گناہ گار کے کام سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تم فوراً سعد کو طلاق دے کر نصر بن زبان کے ہمراہ ہمارے پاس روانہ کر دو۔ مروان کو جب یہ حکم ملا تو تعمیل کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ اس نے فوراً سعد کو طلاق دے دی اور نصر بن زبیان کے ہمراہ اسے دمشق روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی شعروں کی زبانی ایک خط ارسال کیا جس میں یہ لکھا تھا: اے امیر المومنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں، مگر آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی تمام آرزوئیں ایک جسم میں مجسم ہیں۔ آپ کے پاس سورج کی مانند ایک حسین صورت آ رہی ہے۔ ایسی صورت کسی انسان نے کبھی دیکھی ہوگی، نہ کسی جن نے۔ خلیفہ نے ہاتھ پڑا تو مسکرائے اور حکم دیا کہ سعد کو حاضر کیا جائے۔ سعد دربار میں حاضر ہوئی۔ جب خلیفہ کی نظر اس پر پڑی تو واقعی خلیفہ نے محسوس کیا کہ وہ حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پھر جب خلیفہ نے اس سے بات کی تو مزید حیران ہوئے۔ فصاحت، بلاغت اور ذہانت میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میاں بیوی کے باہمی خلوص کو پرکھنا چاہا اور اعرابی کو مخاطب کر کے کہا: تجھے اس کے بغیر کیوں سکون نہیں آتا؟ میں اس کے عوض تجھے چاند جیسی حسین و جمیل 3 کنیزیں عطا کروں گا اور ہر کنیز کے ساتھ 1,000 دینار کا عطیہ بھی ملے گا، اور پھر تجھے بیت المال سے اتنا کچھ دوں گا کہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اعرابی نے جب یہ سنا تو چیخا اور بولا: مروان بن حکم کے ظلم کے خلاف میں نے آپ سے انصاف مانگا تھا، اب میں آپ کے ظلم کے خلاف کس سے انصاف مانگوں؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے: تجھے اقرار ہے کہ تو نے سعد کو طلاق دے دی، مروان بھی اسے طلاق دینے کا اقراری ہے۔ اب ہم سعد کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لے۔ پھر سعد کی طرف دیکھ کر اسے کہنے لگے: سعد، اب تم بولو، تم کسے اختیار کرنا چاہتی ہو اور تمہیں کون زیادہ پسند ہے؟ 3 شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ہے امیر المومنین اپنے محل و حشم و حزم کے ساتھ، دوسرا ہے مروان بن حکم اپنے ظلم و ہوش کے ساتھ، اور تیسرا ہے اعرابی اپنے افلاس و بدحالی کے ساتھ۔ سعد نے شعروں کی زبانی میں جواب دیا: اگرچہ یہ شخص مفلس اور بدحال ہے، مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم اور سارے عزیزوں سے زیادہ باعزت ہے، اور یہ مجھے عزیز تر ہے۔ پھر کہنے لگی: اے امیر المومنین، زمانے کے حوادثات اور وقت کی تبدیلی سے میں شکست خوردہ نہیں ہوں گی۔ میرا اور اس اعرابی کا ساتھ بڑا پرانا ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقت سے لطف اٹھایا ہے تو اب پریشان حالی میں بھی میرا سب سے زیادہ حقدار یہی ہے۔ خلیفہ نے جب سعد کی یہ وفا اور خلوص دیکھا تو مسرت سے جھوم اٹھے اور بولے: سعد، میں نے صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کہی تھیں۔ تم امتحان میں پوری اتری ہو۔ واقعی ایک مسلمان بیوی کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر سعد اور اس کے اعرابی خاوند کو 2,000 دینار عطا کیے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی۔